وسلم عليك يا حبيب اللہ. ابھی بھی آدھے پڑھ رہے ہیں اور آدھے خاموش ہیں. مل کے پڑھیے اور بلند آواز سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ لب پر ہو التجائے توبہ کی رات ہے. لب پر ہو التجائے جسے پڑھنا آتا ہے وہ میرے ساتھ پڑھتے بھی جائیں تاکہ اس کا سرور بھی آئے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اس حوالے سے، کیونکہ ابھی تو آغاز ہے، ابھی 11 بجے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے صبح تک جاگنا ہے. جاگیں گے نا ہمارے ساتھ انشاءاللہ؟ آج یہ رات آپ اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیں. جس طرح شادی کی محفلیں ہوتی ہیں، فلاں رات فلاں کے نام، فلاں رات فلاں کے نام، آج کی رات اللہ اور اس کے رسول کے نام ہے. جو یہ تحیہ کیے بیٹھے ہیں وہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. جو آدھے میں چلے جائیں گے وہ ذرا آہستہ کہیں سبحان اللہ. لب پر ہو التجائے توبہ کی رات ہے. لب پر ہو التجائے توبہ سجدوں میں سر جھکائیں توبہ کی رات ہے. سجدوں میں سر جھکائیں توبہ. رحمت میرے خدا اس رات عاصیوں کو رحمت میرے خدا کی اس رات عاصیوں کو دیتی ہے یہ صدائیں توبہ کی رات ہے. دیتی ہے یہ صدائیں توبہ. قدرت بھی مہربان ہے امت پہ مصطفیٰ کی. قدرت بھی مہربان ہے امت پہ مصطفیٰ کی. کیسے نہ بخش جائیں توبہ کی رات ہے. کیسے نہ بخش جائیں توبہ. بندوں کو دیکھ دیکھ خطاؤں پہ شرمسار. بندوں
کو دیکھ دیکھ خطاؤں پہ شرمسار، قدسی بھی مسکرائیں، توبہ کی رات ہے۔ قدسی کہتے ہیں ملائکہ کو، فرشتوں کو، قدسی بھی مسکرائیں، توبہ۔ جب انسان کی تخلیق ہوئی تو ملائکہ نے کہا تھا کہ مولا یہ تو جھگڑا اور فساد کریں گے، اسے بنانے کی کیا ضرورت، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں نا، تجھے سجدہ کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، چپے چپے پہ تیری عبادت ہو رہی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں انسان کو کس لیے تخلیق کر رہا ہوں۔ تو پھر آج کی مبارک رات میں گناہگاروں کو اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر، نادم ہو کر جب وہ توبہ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کے ملائکہ بھی مسکراتے ہیں، مولا واہ کہ تیری کیا شان ہے۔ اور رب تعالیٰ فخر فرماتا ہے کہ اے ملائکہ دیکھ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، یہ مجھ سے معافی طلب کر رہے ہیں، یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اس منظر کو اس شاعر نے یوں بیان فرمایا ہے کہ بندوں کو دیکھ دیکھ خطاؤں پہ شرمسار، بندوں کو دیکھ دیکھ خطاؤں پہ شرمسار، قدسی بھی مسکرائیں، توبہ کی رات ہے، قدسی بھی مسکرائیں، توبہ کی، اور خود ہی دیا ہے اس نے لا تقنطوا کا مژدہ، خود ہی دیا ہے اس نے لا تقنطوا کا مژدہ، بخشے گا سب خطائیں، توبہ کی رات ہے، بخشے گا سب خطائیں، توبہ۔ اور بن کر گناہ سارے آنسو ندامتوں کے، بن کر گناہ سارے آنسو ندامتوں کے، پلکوں پہ جھلملائیں، توبہ کی رات ہے، پلکوں پہ جھلملائیں، توبہ۔ اور سرور یقین ہے میرا وہ رب مہربان ہے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جو رب اتنا مہربان ہو کہ اس نے آج آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ اس کے گھر میں آ کے اسی کا ذکر کر رہے ہیں، کیا آج نصیب ہے میرے ساتھیوں۔ آج آزمائش بھی ہے، کہیں پہ میوزیکل شو چل رہا ہے، کہیں پہ کوئی ناچ رہا ہے، کہیں پہ آتش بازی ہے، کوئی کہیں پہ یہ رات منا رہا ہے، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے گھر میں آ کر اس کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ سب اس کی توفیق سے ہے میرے ساتھیوں، یہ اسی کی توفیق سے ہے۔ رب تعالیٰ جسے یہ توفیق عطا فرمائے، جسے یہ توفیق ہے، ورنہ دنیا کی رنگینیاں کبھی چھوڑنے کو انسان کا دل نہیں کرتا،
انسان کے اندر اتنی ہوس ہے، اتنی ہوس ہے، اتنی ہوس ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان رنگینیوں میں گم ہو جائے، لیکن قربان جاؤں جو ان کو ٹھکرا کر اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ آج مجھے ایک نے کہا کہ کوئی بندہ نہیں آئے گا، رش نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہے۔ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں نا، وہ ان چیزوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو اللہ کے مخلص بندے، اس لیے شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اے پروردگار میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ آج اگر تو نے مجھے ذلیل کر کے نکالا ہے، مجھے ذلیل کر کے نکالا ہے، لیکن میرا بھی وعدہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے ہٹا دوں گا۔ میرے رب نے فرمایا جو میرے ہوں گے وہ میری راہ سے نہیں ہٹیں گے۔ جو میرے ہوں گے، جو میرے ہوں گے، یعنی جو میرے مخلص ہوں گے وہ میری راہ سے تو نہیں ہٹا سکے گا انہیں۔ اس لیے رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ کوئی عبادت، کوئی ایسی چیز دکھاوے کی مت کرو، رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ خدا کی قسم جب یہ اخلاص پیدا ہوگا نا، یہ شیطان کئی آئے کئی گئے، اس کے چیلے کئی آئے کئی گئے، کوئی ٹس سے مس تمہیں نہیں کر سکتا، کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ یہ رونقیں ہمیشہ جاری رہیں گی، ہمیشہ جاری رہیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ سرور یقین ہے میرا وہ رب مہربان ہے، سرور یقین ہے میرا وہ رب مہربان ہے، سن لے گا سب صدائیں، توبہ کی رات ہے، سن لے گا سب صدائیں، توبہ لب پر ہوں التجائیں، توبہ کی رات ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز علماء کرام، سادات کرام و نوجوانان اہل سنت، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ شکر ہے کہ آج ایک بار پھر اس نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ مبارک ساعتوں بھری رات، رحمتوں بھری رات، شب برات ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے آقا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آج یہاں آنا اور عبادت کرنا اور مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں انتہائی مختصر وقت میں اپنی چند ایک معروضات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جیسا کہ مجیب اللہ بھائی نے شیڈول آپ کو بتا دیا ہے کہ 12 سے لے کر 1 بجے تک آپ کو اس رات کے خصوصی نوافل کے لیے ٹائم دیا جائے گا، اور پھر 1 بجے انشاءاللہ صلاۃ التسبیح ہوگی، اور صلاۃ التسبیح کے بعد پھر چائے کا وقفہ ہے، پھر ذکر الہی ہے۔ تو یوں یقین، محبت اور ذوق کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے۔ کبھی اپنے اندر بے دلی، بے رخی پیدا نہ کیجیے کہ بخشش کی جو ساعت ہے نا، بخشش کی ساعت وہ ایک گھڑی ہے اور قبولیت کی گھڑی ہے، اور وہ قبولیت کی گھڑی اگر نصیب ہو گئی تو اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اس لیے جاگ کر بیٹھیے۔ بے ذوقے لوگوں سے تو رب بھی مخاطب نہیں ہوتا۔ جو بے ذوق ہو نا، پھر رب کی عنایت بھی اس پر نہیں ہوتی۔ ذوق اور محنت اور شوق سے بیٹھیے، دل لگا کے بیٹھیے۔ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے الفاظ میں کچھ کمی بیشی بھی ہو جائے، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں،
دل جلتا ہے، دل دکھتا ہے میرے ساتھیوں، جب نوجوانوں کو سر راہ گمراہ ہوتے ہوئے، اور وہ نوجوان کہ جس کی جوانی تو حسن مصطفیٰ پر قربان ہونے کے لیے تھی، وہ نوجوان کہ جس کی جوانی کو اس دین کی ضرورت تھی، جس دین کو آج دشمنان اسلام للکار رہے ہیں۔ ارے نوجوان، تیری نوجوانی کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس رسالت کو انتہائی ضرورت ہے آج، کہ کفار یہود و نصارہ تیرے اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پے در پے حملے کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، تمہاری اس نوجوانی کو، تمہاری اس جوانی کو قرآن پاک کے ناموس کو اور عزت اور ناموس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تمہاری اس جوانی کو وہ کشمیر کی بچیاں، وہ بچے، وہ نوجوان، بوڑھے ماں باپ بھی پکار رہے ہیں کہ کون ہوگا صلاح الدین ایوبی کا وارث۔ وہ فلسطین کے ننھے منھے بچے بھی پکار رہے ہیں کہ نوجوانوں کب آؤ گی ہماری مدد کرنے، کب آؤ گی ہماری مدد کرنے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، دل پہ ضرور یہ اثر ہوتا ہے کہ اے نوجوان، تجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور تو کیا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جوانی بخشی ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ جوانی یوں ہی ڈھل جائے گی، یوں ہی ڈھل جائے گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا، اور پھر بعد میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ کاش ہم جوانی میں توبہ کر لیتے، کاش ہم جوانی میں عبادت کر لیتے، کاش ہم جوانی میں حج اور عمرہ کر لیتے، کاش ہم جوانی میں کسی کی مدد کر سکتے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، یہ جوانی اس لیے نہیں ہے کہ چوکوں چوراہوں پر گزار دی جائے۔ اس جوانی کے بارے میں رب تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، اور اس وقت تک ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک یہ سوال، اس سوال کا جواب نہیں ہوگا کہ بتا میں نے تجھے عمر عطا کی، اس عمر کو کہاں ضائع کر کے آیا ہے۔ بتا میں نے تجھے جوانی عطا کی، کہ بتا اس جوانی کو تو نے کہاں ضائع کیا ہے۔ کیا ہوٹلوں پر بیٹھ کر اس کو جوانی کو ضائع کیا ہے، چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر جوانی کو ضائع کیا ہے، یا اس جوانی میں میرے سجدے کر کے آئے ہو، یا اس جوانی میں میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کر کے آئے ہو؟ تو عزیزان محترم، اس وقت تک نہیں ہٹایا جائے گا، اس وقت تک حساب ختم نہیں ہوگا جب تک ہم ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، آج ضرورت اس عمر کی ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے مواقع دیے ہیں نا، یہ ہمارے لیے چانس ہے، بہترین موقع ہے۔ شب برات ہو گئی، شب قدر ہو گئی، یہ اس طرح کی جو مقدس راتیں ہیں، اس راتوں میں اب ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ برستی ہے، اور عام راتوں میں رات کا جو پچھلا پہر ہوتا ہے نا، آخری پہر، پچھلا حصہ، سحری کے وقت، اذانوں کے ٹائم، فجر کے ٹائم، تہجد کے ٹائم، تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کی آواز ابھی سے ڈھیلی پڑ رہی ہے، جب آپ کی آواز ڈھیلی ہو جائے گی میں مائک چھوڑ دوں گا۔ آپ کی آواز بتائے گی کہ آپ سننا چاہتے ہیں، جب آواز ڈھیلی پڑے گی میں سمجھ جاؤں گا کہ ابھی آپ بور ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، یہ جوانی اس لیے نہیں ہے کہ چوکوں چوراہوں پر گزار دی جائے، اس لیے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس جوانی میں خوب توبہ کی جائے، جوانی میں توبہ کی جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رات جو خصوصی آج شب برات کی رات ہے، عام راتوں میں تہجد کے وقت یہ آواز ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، لیکن شب برات میں مغرب کے بعد سے ہی یہ صدائیں شروع ہو جاتی ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں، میں اسے معافی عطا کر دوں، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو میرے ساتھیوں، یہ سلسلہ مغرب کے بعد سے شروع ہو چکا ہے، اور یہ سلسلہ صبح صادق تک جاری رہے گا۔ ایسا نہ ہو رات کے آخری جو پہر ہوتے ہیں وہ جا کے ہم سو جائیں اور صبح فجر کی نماز بھی ہم سے قضا ہو جائے، پھر رات جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر رات جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے صبح فجر کی نماز بعد جماعت پڑھ کے پھر سوئیں،
تو عزیزان محترم، آج کی مبارک رات ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھماچم رحمتیں برستی ہیں۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا کہ آج کل نیٹ کے بھی بہت بڑے مفتی پیدا ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں ہونے لگی ہیں، اور پھر ہمارے نوجوان بھی نیٹ کی بات کو بڑا فالو کرتے ہیں، انٹرنیٹ کی بات کو بڑا فالو کرتے ہیں۔ کوئی مفتی لے لیا، کوئی مولوی لے لیا، اچھا شب برات ہو، پھر شب برات میں یہ میسج آ جاتے ہیں کہ اس کی فضیلت کی کوئی حدیث نہیں ملتی اور اس کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں۔ کبھی یہ بھی قول پڑا ہے کہ یہ جتنی احادیث ضعیفیں ہیں، ضعیف احادیث ہیں، اگر یہ اعمال کے بارے میں آ جائیں تو پھر ان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، عمل کرنا ہوتا ہے۔ امت کو اس ٹائم توڑنے کی نہیں، جوڑنے کی ضرورت ہے۔ امت کو رب کے قریب کرنے کی ضرورت ہے، رب کے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، ان باتوں پہ کبھی کان نہ دھریں۔ اگر آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے تو اہل سنت کے ہزاروں لاکھوں مفتیان کرام، علماء کرام صدیوں سے یہ رات شب برات مناتے آ رہے ہیں اور منا رہے ہیں۔ ہاں، اگر شب برات کی کوئی فضیلت نہ ہوتی، ہزاروں مفتیان کرام اہل سنت کے بڑے بڑے جید علماء کرام، جید مفتیان کرام وہ کہہ دیتے کہ لوگوں اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ کہہ دیتے لوگوں شب قدر کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ خدا کی قسم کوئی اس رات میں مسجد کے قریب نہیں آتا، لیکن انہوں نے امت کو جگایا ہے اور یہ حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، شعبان المعظم کی آج یعنی 15ویں رات ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ آرام فرما ہے، تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلتی ہے، میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ میرے بستر پہ موجود نہیں ہے۔ میرے دل میں خیال آیا شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں ڈھونڈنے نکلی، میں نے ایک ایک کا حجرہ تلاش کیا، میں نے ایک ایک کا حجرہ تلاش کیا، لیکن رسول اللہ مجھے کہیں نہ ملے۔ پھر میں جنت البقیع کی طرف چلی گئی۔ جب میں جنت البقیع کی طرف گئی، آدھی رات کا ٹائم ہے میرے ساتھیوں، آدھی رات کا ٹائم ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میں جنت البقیع گئی، میں نے کیا دیکھا کہ وہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ کیوں امت کو رب سے دور کرنا چاہتے ہو؟ کیوں امت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس سے دور کرنا چاہتے ہو؟ ارے نتیجہ دیکھا نہیں کہ آج نوجوان کیوں دین سے بیزار ہیں؟ آج نوجوان مساجد سے کیوں دور ہیں؟ کہ تمہارے ان فتووں نے، تمہارے ان عقائد نے، تمہارے ان نظریات نے جب بات تمہاری اپنی آئے تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، پھر مندر کی پرساد بھی جائز ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہاں پر جا کے مندر کی پرساد بھی جائز ہو جاتی ہے۔ تم مندر چلے جاؤ، کالی ماتا چلے جاؤ، وہ جائز ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کے کھاؤ پیو، وہ جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک نوجوان اگر شب برات میں آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں درود و سلام پڑھتا بھی ہے اور آنسو بھی بہاتا ہے اور رب کائنات کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا مانگتا ہے، پروردگار آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ ہم اگر چلے گئے اولیاء اللہ کے مزار پر تو فتویٰ آ گیا جانا شرک ہے، اولیاء اللہ کے مزار پر جانا شرک ہے، اولیاء اللہ کے مزار پر جانا شرک ہے، وہاں مدد مانگنا شرک ہے۔ چلو وہاں شرک بنا دیا، اب تو رب کی بارگاہ میں اب تو بخش دو، اب تو رب کی بارگاہ میں آئے ہیں لوگ، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کو پکارنے آئے ہیں، اس کی عبادت کرنے آئے ہیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب ساری حدیثیں ضعیف لائے ہو، ساری حدیثیں ضعیف لے کر آئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات نصیب کی ہے، میں نے کہا نا کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے آقا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہم پر امید ہیں، وہ بخشنے والی ذات ہے، وہ مہربان ذات ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بخشنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم مخلص ہو کر توبہ کریں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ تکبیر
عزیزان محترم، حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ میں بہت بڑا ڈاکو تھا، بلکہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، اور جہاں بھی حملہ کرتے تھے میرے پاس بہت بڑا قافلہ تھا، کبھی ناکام نہیں لوٹے، کبھی ناکام نہیں لوٹے۔ توجہ میری طرف کیجیے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں ایک دن میں گزر رہا تھا، کسی قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت کی اور یہ آیت پڑھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ فرماتے ہیں وہ آیت میرے دل پہ اتنا اثر کر گئی، اثر کرے تو ایک آیت بھی کر جاتی ہے، اگر نہ کرے تو 6666 آیات بھی پڑھ دی جائیں تو اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر اثر کرے تو ایک آیت بھی اثر کر جاتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس قاری صاحب نے جب یہ تلاوت کی میرے دل پہ یہ آیت اثر کر گئی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ میں ٹھہر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا ان کے پاس کہ حافظ صاحب میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا ڈاکو بھی ہوں، میں نے ساری زندگی ڈاکے ڈالے ہیں، کیا میرے لیے بھی کوئی بخشش ہے؟ کیا میرے لیے بھی کوئی بخشش ہے؟ آپ نے ابھی جو آیت پڑھی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیا میرے لیے کوئی بخشش ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں، رب کی رحمت بہت وسیع ہے، رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں نے ساری زندگی ڈاکے ڈالے ہیں، چوریاں کی ہیں۔ ہم تو جس گھر میں چلے جاتے ہیں نا، بعض اوقات بچیاں بھی اٹھ جاتی ہیں اور وہ رو رو کے پکار رہی ہوتی ہیں مدد کے لیے، لیکن ہم ان کو رونتے ہوئے اپنا سامان لے کر چوری کر کے آ جاتے ہیں، ڈاکہ ڈال کے آ جاتے ہیں، کیا پھر بھی بخشش ہے؟ قاری صاحب نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا، جب رب کا وعدہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو، تو اس کی رحمت سے مایوس مت ہو، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ پر حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں بس میں نے کہا کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرنا، آج کے بعد کوئی چوری نہیں کرنی۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں اپنے قافلے والوں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، کہا کہ یارو میری توبہ ہے، اب میری توبہ ہے، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا کہ سردار ہوا کیا ہے؟ کہا کہ بس اب رب کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، در در کی ٹھوکریں کھانے والوں اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ خدا کی قسم جب رجوع کرو گے وہ تو اتنا مہربان ہے، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس میرے قریب ایک بالشت آؤ گے نا، ایک بالشت، میں ایک قدم آگے بڑھ کر تمہارے پاس آؤں گا، اگر میرے پاس ایک قدم بڑھ کر آؤ گے میں تمہارے پاس دوڑ کر آؤں گا، میں دوڑ کر۔ یارو وہ بخشنا چاہتا ہے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا، جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی پھر بلے بلے بلے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کوئی بہت بڑی تقریر نہیں کی ان کے سامنے، بڑا لیکچر نہیں دیا، کہا کہ بس تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، آج کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ سردار ساری زندگی ہمارے ساتھ رہا، اب توبہ تو اکیلے ہی کر رہا ہے، توبہ اکیلے ہی کر رہا ہے، ہم بھی تیرے ساتھ توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں چونکہ بہت سارا مال لوٹا تھا میں نے، جب دل میں خوف پیدا ہو جائے نا پھر حقوق العباد بھی یاد آتے ہیں۔ حقوق العباد بڑے سخت ہیں میرے ساتھیوں، حقوق العباد بڑے سخت ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میرے پاس بہت زیادہ رقم تھی، جہاں جہاں تک مجھے یاد آ سکتا تھا کہ فلاں فلاں کی میں نے چوری کی ہے، فلاں فلاں میں نے جگہ ڈاکہ ڈالا ہے، ساری رقم جا کے میں ان کے ایک ایک کے پاس گیا، میں نے منت کی کہ فلاں رات میں آیا تھا، میں نے ڈاکہ ڈالا تھا، آج میں نے توبہ کی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور یہ اپنا سامان واپس لے لو، یہ اپنا سامان واپس لے لو۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے تمام سے معافیاں بھی مانگ لی، پیسے بھی تقسیم کر دیا، آخر میں پیسے بھی مجھ سے سارے ختم ہو گئے، لیکن
ایک یہودی کا مجھ پر قرض رہ گیا، اس کی چوری مجھ پر رہ گئی۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، دروازے پہ دستک دی، اور جب وہ باہر آیا تو میں نے کہا کہ فلاں دن میں نے آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا اور اتنا سامان اور اتنے پیسے میں لے کر گیا، اب میرے پاس پیسے تو ختم ہو چکے ہیں، لیکن میں اب معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس یہودی نے جب دیکھا نا کہ یہ توبہ کر رہا ہے، اس نے کہا کہ میں ایسے معافی تو نہیں دوں گا، شرط ہے میرے پیسے واپس کرو۔ اس نے کہا کہ پیسے تو مجھ سے سارے ختم ہو گئے ہیں، جتنے تھے میں نے تقسیم کر دیے، اس لیے میں آپ کے پاس چلا آیا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ ایسے معافی نہیں ملے گی، کہا کہ اگر آپ معافی نہیں دیں گے، آپ کے اونٹ چرانے پڑے بھی تو میں چراؤں گا، اونٹوں کو چارہ ڈالنا ہے بھی تو میں ڈالوں گا۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، میرے اونٹوں کو چارہ ڈالو، ان کو گھاس ڈالو، پھر دیکھیں گے کہ معافی ملتی ہے کہ نہیں۔ یارو، جب رب سے بندہ صلح کر لیتا ہے نا اور سچی توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ کہتے کہ چلے ٹھیک ہے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، معاف نہیں کرتے ہو تو معاف نہیں کرو، چلو جاؤ، میں تو آیا تھا معافی طلب کرنے، تم نے معاف نہیں کیا، اب جاؤ ٹھیک ہے، نہیں معاف کرتے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن نہیں، حضرت فضیل بن عیاض رو کے کہتے ہیں کہ مجھے یہ کام بھی قبول ہے، میں اونٹوں کو چارہ بھی ڈالوں گا۔ آخر پھر ایک دن یہودی نے کہا کہ اے نوجوان، یہ فلاں جگہ ٹھیکریوں کی ایک بوری پڑی ہے، تھیلا پڑا ہے، یہ تو ذرا میرے قریب لے آؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس یہودی کے قریب کر دی۔ جب اس یہودی نے اس تھیلی کو کھولا تو اس میں سے ساری اشرفیاں نکلی۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا؟ آپ نے کہا کہ اس میں ٹھیکریاں ہیں، پتھر ہیں، اب اس میں سے اشرفیاں نکل رہی ہیں۔ کہا کہ ہاں، میں تورات کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں۔ کون ہے؟ یہودی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میں تورات کو، ہماری کتاب کون سی ہے؟ ہماری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ کتنی تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی؟ کتنا پڑھتے ہیں اس کو؟ ہم سے باقی کام تو ہر ٹائم پہ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، آج امت تنزلی کا شکار ہے، امت بے راہ روی کا شکار ہے۔ ہمیں جہاں قرآن پڑھنا چاہیے تھے، ہمارے ہاتھ میں سارا دن موبائل ہوتا ہے۔ ہمیں جہاں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تھی، رب کو ٹائم دینا چاہیے تھا، اس کے کلام کو ٹائم دینا چاہیے تھا، وہ ٹائم ہم دوستوں کو تو دے دیتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہمارے پاس گھنٹوں بیٹھنے کو ہوٹل میں ٹائم ہے، بازار میں گھنٹوں جانے کو ٹائم ہے، لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے تو مسجد میں آنے کے لیے نہیں ہے۔ آج رات توبہ کی رات ہے میرے ساتھوں، تہیہ کیجئے صدق کے دل سے کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے گھر سے دور ہی نہ ہوں۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم ایک نماز پڑھ کے بیٹھے تھے کہ چلیں مغرب کی نماز پڑھی ہے، عشاء کا وقت ہونے والا ہے، اس کا انتظار کر لیتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ کے گھر تشریف لے گئے اور جلدی واپس تشریف لائے، اور کہا کہ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس بیٹھے تھے، عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے، عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے، چلو عشاء پڑھ کے گھر چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ کیا کام کر رہے ہو، کیا ایسا کام کر رہے ہو کہ رب تعالیٰ اپنے ملائکہ میں تم پہ فخر کر رہا ہے، رب تعالیٰ اپنے ملائکہ میں تم پر فخر کر رہا ہے، اپنے بندوں پہ فخر کر رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اور تو کام نہیں کر رہے، ہم مغرب پڑھ کے بیٹھے تھے، ہم نے کہا کہ چلو عشاء کی نماز کا انتظار کر لیتے ہیں۔ یارو، جو عشاء کی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھ جائے، رب تعالیٰ اس پہ فخر فرماتا ہے، اور جو بندگانہ نماز کا پابند ہو جائے، رب تعالیٰ کتنا مہربان ہوگا، کتنا مہربان ہوگا۔ کاش کہ ہم اس کی عطا کو سمجھیں، اس کی مہربانی کو سمجھیں، اس کی محبت کو سمجھیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا نا کہ آپ نے کہا کہ اس میں ٹھیکریاں ہیں، پتھر ہیں، اب اس میں اشرفیاں نکلی، وجہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں تورات پڑھتا ہوں اور میں نے تورات میں پڑھا ہے مسلمان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے،
جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ جب مسلمان سچے دل، میں آج آزمانا چاہتا تھا تیری توبہ سچی ہے کہ نہیں، میں آج آزمانا چاہتا تھا تو نے جو توبہ کی ہے یہ سچے دل سے کی ہے یا پھر یہ گناہ کرے گا۔ آج پتا چلا تو نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اور پھر میں معافی اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ کر دو۔ ہاں میرے ساتھیو، لبیک یا رسول اللہ، اليوم نختم على وجوہہم وتکلمنا على ایدیہم وتشہد۔ عزیزان محترم، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں۔ آج جو ہاتھ لبیک پر یا رسول اللہ پر نہیں اٹھتے نا، یہ انگلیاں بھی کل قیامت کو گواہی دیں گی، میرے مولا تیرے محبوب کی عظمت بلند کرنے کے لیے یہ ہاتھ بلند ہوا کرتے ہیں۔ بلند آواز سے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آئیے عزیزان محترم، حضرت ثعلبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اللہ اکبر، عمر ہے 16 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 16 سال۔ 16 سال کی عمر ہے، ابھی بچے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے آقا حکم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ، انہیں بلا کے لاتے ہیں، پھر بازار بھیجتے ہیں جاؤ یہ کام کر کے آؤ، وہ بازار جاتے ہیں، پھر یہ کام کر کے آتے ہیں۔ میرے آقا چھوٹے موٹے کام حضرت ثعلبہ سے لیتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دن کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ یہ کام کر کے آؤ۔ حضرت ثعلبہ گئے، اللہ اکبر، حضرت ثعلبہ گئے۔ حضرت ثعلبہ جب جاتے ہیں وہاں پر دیر ہو جاتی ہے، واپسی پہ آتے ہوئے حضرت ثعلبہ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، ایک حمام میں عورت غسل کر رہی ہے، عورت نہا رہی ہے، اچانک پردہ سرکتا ہے، اچانک پردہ ہٹتا ہے۔ جب میری نگاہ پڑی، حضرت ثعلبہ کہتے ہیں جب دوبارہ میں نے نگاہ اٹھائی تو اللہ اکبر، حضرت ثعلبہ کہتے ہیں اچانک خیال آیا تو رسول اللہ کا وفادار امتی ہے، تو رسول اللہ کا صحابی ہے۔ اے ثعلبہ یہ تجھ سے کیا ہو گیا، تو نے دوبارہ نگاہ سے دیکھا، تو نے دوبارہ ایک عورت کی طرف دیکھا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ حضور کی بارگاہ میں کہیں ایسا تو نہیں کوئی آیت آ جائے تمہارے بارے میں کہ تو منافق ہو گیا ہے، تو حضور کا امتی ہو کر یہ حرام کام کر رہا ہے، تو حضور کا امتی ہو کر یہ بد نگاہی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ثعلبہ کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اب کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں، کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں؟ یہیں سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ واپس پلٹ جاتے ہیں اور پہاڑ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور پہاڑ پہ جا کر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روتے ہیں، اے میرے پروردگار مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اے پروردگار میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا اور حضور کو کیا جواب دوں گا کہ تیرا امتی ہو کر تجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہو کر آج مجھ سے بدنگاہی ہو گئی ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے لیے کوئی آیت نہ آ گئی ہو کہ ثعلبہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ثعلبہ کہتے ہیں میں وہاں پہاڑ پر روتا رہا، یہاں شام ڈھل جاتی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد جب سلام پھیرا صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ بتاؤ ثعلبہ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آیا، ثعلبہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کافی دیر ہو گئی ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اسے تلاش کرو، جاؤ اسے تلاش کرو۔ صحابہ تلاش کرنے نکل جاتے ہیں، ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، دوسرا ہفتہ گزر جاتا ہے، تیسرا ہفتہ گزر جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ ثعلبہ ملے کہ نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بڑا تلاش کیا لیکن ثعلبہ نہیں مل رہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاروق اعظم، اے سلمان فارسی، جاؤ تم جا کے انہیں تلاش کر کے آؤ، یہ ثعلبہ کہاں چلا گیا۔ اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثعلبہ کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، گلیوں میں، چوکوں چوراہوں میں، بیابانوں میں حضرت ثعلبہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب اس پہاڑی کے درمیان پہنچے نا، جب اس پہاڑی کے قریب پہنچے
کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم آگے بڑھے اور کہا کہ اے نوجوان، کہیں اس حلیے کا، اس قد کا، اس رنگ کا کوئی بچہ تو یہاں نہیں دیکھا، کوئی بچہ تو یہاں نہیں دیکھا۔ اس چرواہے نے جب سنا نا، کہا کہ ہاں، جو آپ حلیہ بتا رہے ہو، جو آپ قد کاٹ بتا رہے ہو، اور تو ہم نہیں جانتے کہ آپ کس کو تلاش کرنے آئے ہو۔ ہاں، ہم نے اس قد کا، اس رنگ کا بندہ، اس حلیے کا بندہ دیکھا ہے، اس حلیے کا بچہ دیکھا ہے۔ کہا کہ کہاں دیکھا ہے؟ کہا کہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی کی چوٹی پر یہ بچہ رہتا ہے اور اتنا زار و کتار روتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے اور گریہ وزاری کرتا ہے، رو رو کے کہتا ہے میرے مولا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میرے مولا میں کیا منہ لے کر تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ نوجوانوں، گناہ ہم سے بھی سرزد ہوتے ہیں، نوجوانوں غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں۔ کبھی ایسی غلطی پر کوئی نادم بھی ہوا ہے، کبھی ایسا بھی احساس ہوا ہے کہ میں رب کو کیا جواب دوں گا، اس کے محبوب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ کیا ہی ایسی ندامت اگر آ جائے، خدا کی قسم پھر دیکھیے نوازشیں کیسے ہوتی ہیں۔ اس چرواہے نے کہا جب وہ آہ و بکا کرتا ہے، جب وہ آہ و بکا کرتا ہے، جب وہ آہیں کرتا ہے، ہماری بکریاں چارہ کھانا بھی چھوڑ دیتی ہیں، گھاس کھانا بھی چھوڑ دیتی ہیں، چرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ میں اس کی آہ و بکا کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا ہو نہ ہو یہی سالبہ ہوں گے، یہی سالبہ ہوں گے۔ کہا کہ آپ کے پاس کب آتا ہے؟ کہا اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے نا، وہ پہاڑی سے اترتا ہے اور پہاڑی سے اتر کر میرے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دودھ دو۔ وہ بس دودھ پی کے روتا ہوا واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے کہا ہم چھپ کے بیٹھتے ہیں، ہم چھپ کے بیٹھتے ہیں، اب جب آئے نا ہمیں بتانا۔ حضرت فاروق اعظم چھپ کے بیٹھ گئے، سلمان فارسی چھپ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، جب رات ڈھلتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ثعلبہ پہاڑی سے اترتے ہیں، پہاڑی سے اترتے ہیں اور اس چرواہے کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہا کہ مجھے تھوڑا دودھ چاہیے۔ اس چرواہے نے ایک کٹورا بھرا اور دودھ کا پیش کیا۔ حضرت ثعلبہ دودھ بھی پیتے جاتے ہیں اور روتے بھی جاتے ہیں، کوئی اور بات نہیں کرتے، آنکھوں سے زار و گتار آنسو ٹپک رہے ہیں، آنسو ٹپک رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم اچانک سامنے آ جاتے ہیں، حضرت سلمان فارسی اچانک سامنے آ جاتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ رو کے کہتے ہیں فاروق اعظم میرے قریب نہ آنا، اے سلمان فارسی میرے قریب نہ آنا، اللہ کی وحی آ گئی ہوگی، میں تو منافق ہو گیا ہوں، میں رسول اللہ کو سامنے کیا جواب دوں گا، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، فاروق اعظم میرے قریب نہ آنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثعلبہ تجھے رسول اللہ نے بلایا ہے، ثعلبہ تجھے رسول اللہ نے بلایا ہے، ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک تجھے نہ لے کر جائیں۔ ثعلبہ تجھے رسول اللہ، ذرا ٹھہر جاؤ۔ حضرت ثعلبہ جب بھاگنے لگے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر یوں پکڑ لیتے ہیں، کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ کا حکم ہے، چلیے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ کو جب پکڑ کر لائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ 40 دن گزر چکے ہیں حضرت ثعلبہ کو پہاڑی پہ التجائیں کرتے ہوئے، روتے ہوئے۔ نوجوانوں، کاش کہ ہم سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے بھی ندامت کے آنسو بہ جائیں، ندامت کے آنسو بہ جائیں۔ جب ایک آنسو بہتا ہے نا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب اس کے خوف سے، خشیت سے آنکھیں بھیگتی ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہ میرے ساتھیوں، وہ رب کائنات بڑا مہربان ہے، وہ نوجوان کی توبہ کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک نوجوان رب کائنات کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ قبرستان کے تمام مردوں کا عذاب اٹھا دیتا ہے، قبرستان کے تمام مردوں کا عذاب اٹھا دیتا ہے۔ یارو سوچو رب تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، تو پھر یہ در بدر کی ٹھوکریں کیوں ہیں، یہ در بدر کی ٹھوکریں کیوں ہیں؟ آؤ، وہ رب کائنات تم سے بڑا پیار فرماتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔
وہ 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ آؤ محبت سے اسے پکار کر دیکھو، محبت سے اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دیکھو، اور سچے دل سے یہ توبہ کر لو کہ پروردگار آج کے بعد کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت ثعلبہ کو فاروق اعظم پکڑ کر لے آئے، پکڑ کر لائے اور کمرے میں بٹھا دیا، جا کے اطلاع دی یا رسول اللہ ثعلبہ کو پکڑ کر لے آئے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ ثعلبہ جو 40 دنوں سے صرف دودھ پر گزارا تھا، نقاہت، کمزوری، جیسے ہی بیٹھتے ہیں نا گر جاتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے، حضرت ثعلبہ کی آنکھیں بند ہیں، میرے آقا قریب تشریف لائے اور حضرت ثعلبہ کے سر کو اٹھایا، سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب حضرت ثعلبہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا، حضرت ثعلبہ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آنکھیں جب کھلی، رو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہیں میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہو گئی کہ ثعلبہ کے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے؟ یا رسول اللہ میں گناہگار، کہاں میرا سر اور کہاں کی جھولی مبارک، کہاں آپ کا جسم اقدس؟ یا رسول اللہ میں اس لائق نہیں، میں تو آپ کی بارگاہ کے سامنے آ بھی نہیں سکتا، میں آپ سے نگاہیں بھی نہیں ملا سکتا۔ یا رسول اللہ جس نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہو پھر وہ حسیناؤں کو بھی دیکھتا رہے، جس نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہو پھر وہ حسیناؤں کو بھی دیکھتا رہے۔ آج کا امتی حضور کی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ماں بہن کی طرف گندی نگاہیں بھی اٹھاتا رہے، آج کا امتی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھی بھرے لیکن شرم نہیں آتی، پھر چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر بد نگاہی کرتا رہے۔ بتاؤ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کیا جواب دو گے؟ اگر میرے آقا نے پوچھ لیا کہ میرا کلمہ پڑھتے تھے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتے تھے، تو پھر تمہاری حالت یہ تھی، تمہاری آنکھیں سارے دن بد نگاہی کرتی رہتی تھی، تمہارا دماغ کے اندر کتنے گندے خیالات ہوتے تھے۔ تو حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لائق نہیں کہ آپ کی جھولی میں اپنا سر رکھوں، مجھے ہٹا دیجئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے ثعلبہ مت رو، کیا سوچ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں جو مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے نا، میں جہنم کے آخری گڑھے میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، میں جہنم میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو چلو گناہ ہے، تیرا تصور ہے، لیکن تو رب سے کیا امید کرتا ہے، رب سے کیا امید لگائے بیٹھا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا رب تو بڑا مہربان ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا جب یہ امید ہے رب سے تو پھر آج تیرے رب نے تجھے بخش دیا ہے۔ اے ثعلبہ تیرے رب نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے جسم کے اندر اتنا درد ہے جس طرح کہ ہزاروں کیڑے میرے جسم کے اندر رینگ رہے ہوں، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے جب آنکھوں سے آنسو بہائے نا، حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو پڑے؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں اے ثعلبہ تیری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھولی میں دم نکل جاتا ہے۔ کاش یوں موت آئے میرے ہم نشین، نزع کا اور ہو جائے منظر حسین، وہ ادھر زلف اپنی سوارا کرے اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے۔ کاش یوں موت آئے میرے ہم نشین، نزع کا اور ہو جائے منظر حسین، وہ ادھر زلف اپنی سوارا کریں
اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے۔ کاش کہ ایسی ندامت ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ایسی ندامت ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اور رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ کریں کہ اس کے بعد گناہ کے نزدیک بھی نہ جائیں۔ اور پھر رب کتنا مہربان ہو جاتا ہے، یہ مہربانی دیکھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ بھی قبول کر لی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب بھی عطا کر دیا ہے۔ نوجوانوں، اگر چاہتے ہو تمہیں بھی رسول اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو تمہیں بھی رسول اللہ کا پیار نصیب ہو جائے، تو رسول اللہ کا پیار صرف نعروں سے نہیں آئے گا، رسول اللہ کا پیار صرف تقریروں سے نہیں آئے گا، رسول اللہ کی محبت صرف دعووں سے نہیں ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق صرف دعووں سے نہیں ملے گا۔ جب سچے دل سے توبہ طائب ہو جاؤ گے، اپنے رب کو منا لو گے، محبوب بھی پیار فرمانا شروع کر دیں گے، وہ محبوب علیہ السلام بھی پیار فرمائیں گے۔ تو آج توبہ کی رات ہے نوجوانوں، آج صدق دل سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے ایسی سچی توبہ کیجئے کہ پروردگار آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یارو، پاکستان میں ایسے ہزاروں اجتماع ہوتے ہیں شب برات کی رات میں، اور آہوں اور سسکیوں میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن صبح اٹھ کے کیا جھوٹ ختم ہو جاتا ہے، زنا ختم ہو جاتا ہے، بدنگاہی ختم ہو جاتی ہے، ملاوٹ ختم ہو جاتی ہے، یہ فریب کاری دھوکہ بازی ختم ہو جاتی ہے، نہیں، غیبت ختم ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کے پھر ہی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، پھر ملاوٹ چل رہی ہے، پھر زنا ہو رہا ہے، پھر شراب چل رہی ہے، پھر اس طرح کے گندے کام ہو رہے ہیں۔ تو پھر ان تھوڑی مبارک راتوں کو اس طرح اگر آہوں سسکیوں میں لگا کر اس کے بعد پھر وہی گناہ کرنے ہیں، تو رب تعالیٰ پھر اس طرح غضبناک ہوتا ہے، آپ پر کوئی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر چاہتے ہو ایسی رحمت نازل ہو جائے، سچے دل سے توبہ کر لیں کہ آج کے بعد ان گناہوں کے نزدیک نہیں جائیں گے، کوشش کیجئے، جد و جہد کیجئے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ان گناہوں سے نفرت بھی ہو جائے گی اور رب کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی راتوں میں عبادت کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے 10-12 منٹ آپ کی زیادہ لے لیے، میں معذرت خواہ ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس بیان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے دل سے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات کے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ یاد رکھنا میرے ساتھی، اس پرفتن دور میں بغیر حضور کی محبت کے کوئی چارہ نہیں ہے، حضور کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، تو سارے عمل بیکار ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انیوا محبت کیجئے، انیوا محبت کیجئے، ایسی محبت کی جائے کہ حضور کا نام آ جائے تو دل تڑپنے لگ جائے، چہرے پر بہار آ جائے۔ ایسی محبت کی جائے جہاں حضور کا ذکر ہو پروانوں کی طرح وہاں پہنچ جائیں، جہاں حضور کے ناموس کی بات آئے وہاں بھی پروانوں کی طرح پہنچ جائیں، جہاں حضور کے محفل میلاد کی بات آئے وہاں بھی پروانوں کی طرح پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ اس رات کی خصوصی نوافل